بہت اہم ٹاپک ہے. سب سے پہلے اس خاتون کی سنیں. ایک بچہ تھا جس کی فیملی میں آلریڈی ڈیتھس ہو چکی تھی. وہ بچہ بھی اسی ایکسیڈنٹ میں بہت بری طرح سے انجرڈ ہو کے ایک اسلام آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں گیا. بٹ وہاں پہ وہ 3 دن سے مسلسل درد میں کڑ رہا تھا اور کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. کسی ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا بیکاز وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو بھی ایز اے سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل لے کر چل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی فیسیں جمع کروانی پڑیں گی. اب فیسز وغیرہ جب پتہ کروائی تو وہ بھی ایز لائک پرائیویٹ تھی. تو پھر فیملی جو ہے, پھر باقی رشتہ دار جو ہیں وہ نہیں آئے تب تک جب تک کہ بچے کے لیے کسی نے پیسے جمع نہیں کروا دیے. وہ چاہے میں نے کروائے, جس نے بھی کروائے, اللہ پاک ان کو اجر دے. تو وہ تب تک کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا اس بچے کا, وہ زندہ ہے مر گیا ہے, جب تک اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑتا تھا. اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ, ایک چیزیں ایسے بھگا رہے ہیں نا جو لوگوں کے ساتھ, جو مطلب پیشنٹس کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹس آئے ہوئے ہیں, جیسے جانوروں کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی بےزتی کر رہے ہیں, ان کو اس طرح انسلٹ کر رہے ہیں ان کی. وہ بچوں کے پاس اپنے آ کے, بیکاز وہ بچہ تھا تو چائلڈ ایمرجنسی میں تھا. یہ زوم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت 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 برا حال ہے. میں سمجھ لیں کہ وہ میرے دماغ پہ ایک امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا بہت ہی بری طرح سے. اور ان کے پاس کوئی میڈیسنس نہیں تھی. ایون کہ سرجریکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بھی باہر سے خود خرید رہے ہیں. مشینری کی فیس بھی آپ نے خود پے کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر, ایون وہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں چیک اپ کے لیے, پروسیجر کے لیے, وہ بھی کچھ نہ کچھ چارج کرتے ہیں. جی ہم 50% آپ کو معاف کر رہے ہیں, 50% ہم چارجز لیں گے. فون پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فیس جمع کروائیں, ہم پھر آئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اور لوگ دھڑا دھڑ ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں بیکاز مجبور ہے, بیچاروں کے پاس نہیں ہے اتنا کچھ. اور وہ ہاسپٹلز ان کے باپ کے پیسے کے نہیں ہیں. ان کو جو فیسیں ملتی ہیں نا وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے, جو ہم ہر ایک چیز پہ ٹیکس پے کرتے ہیں نا, اسی سے وہ ہاسپٹلز چلتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ کیا وہاں پہ, یہ جو ڈاکٹرز اور باقی سٹاف ہوتا ہے اور یہ باقی جتنے بھی یہ ڈنڈی مارنے والے بیچ میں لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگر یہ چیزیں ملتی بھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بیچ میں بیچ کے اپنی پیٹ بھر لیتے ہیں, اپنی جیب بھر لیتے ہیں, اور یہ پیشنٹس تک نہیں پہنچاتے. اور پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. ایون کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ہاسپٹل ایک آن کر رہے ہو, اس کو چلا رہے ہو, آپ کے پاس اگر بیسک میڈیسنس نہیں ہے, ایون پین ریلیف میڈیسنس نہیں ہے, تو آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ نواز شریف سے بات کریں. میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں سچ میں اس چیز پہ پورا ایکشن لوں, پتہ کروں یہ چیزیں کیا ہیں. لیکن یہ ایک دلدل ہے, اس میں انسان جتنا گھسے گا ہر ایک بندہ چور لٹیرا نظر آئے گا. I'm sorry میں نے نہیں لگایا فلٹر, یہ پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا اور میں بار بار زوم ہو رہی ہوں, بس میری آواز پہنچنی چاہیے. اور یہ مجھے ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پیسے کی قدر کریں. آج کل کے زمانے میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہو تو آپ کا وہ سب کچھ صاف کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ ملنا ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا پیسے کے بغیر. پاکستان میں کچھ بھی فری نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں نے بڑا سنا تھا یہ فری ہوتا ہے, ساری چیزیں نہیں ہے فری. نتھنگ از فری ان پاکستان. یہ آپ نے ساری چیز سن لی ہے, ساری کنورسیشن سن لی ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے جس میں آپ کے سامنے وہ چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر کی, ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں جو ہیں وہ کس طریقے سے بڑھی ہیں. یعنی کہ 2.5 لاکھ سے 13 لاکھ روپے وہ تنخواہ بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ کس طریقے سے اخراجات کیے جا رہے ہیں. ابھی 4.2 ارب کی لاگت سے وہ جو پل بنایا گیا تھا تو اس کا کیا حال ہوا ہے. مطلب ایک بارش نہیں برداشت کر سکا. یہ تو سرینا چوک والا تھا, اس سے پہلے جو F9 کے سامنے بنا ہے اس کی بھی یہی حالت تھی. دیکھیں اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے ہم پہ, میں چاہ رہا تھا کہ میں اینٹی حکومت بات نہ کروں, لیکن مجھے پھر بھی سیاست کو درمیان میں اس لیے لے کر آنا پڑتا ہے کہ یہ اب صرف کھانے کے لیے ہیں. دیکھیں پہلے نواز شریف اور جو پیپلز پارٹی تھی یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے. ان کی بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہوا کرتی تھی, اور ساتھ میں ہماری ایک اور بھی یعنی کہ ایک قوت ہوا کرتی تھی جو یعنی کہ ایک دوسرے کا احتساب کرتے رہتے تھے مختلف اوقات میں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مکمل طور پر مل گئے. اب ان کا کام ہے صرف لوٹنا, اب اور کچھ بھی نہیں کریں گے. کل آپ نے خود دیکھا ہے عدالت میں کیا فیصلہ آیا ہے. عدالتیں ایسے ہی کریں گی بھائی, نہ میرے لیے کوئی انصاف ہے نہ آپ کے لیے کوئی انصاف ہے. اگر انصاف ہے تو وہ ان چند گھرانوں کے لیے, چند سینکڑوں یا چند ہزاروں کہہ لیں آپ کے, کیونکہ اشرافیہ میں چند ہزار تو یقیناً آ جائیں گے, لیکن انہی کے خاندانوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے اس ملک میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہے. ہمیں تھانہ مل سکتا ہے, ہمیں کچہری مل سکتی ہے, ہمیں جیل مل سکتی ہے, ہمیں اندھیرے مل سکتے ہیں ان کے تھرو. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو ظالم ہوتا ہے نا وہ جلد اپنے انجام کو پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا انجام بھی ان ظالموں والا ہی ہوگا. یہ وقتی طور پہ ہم پہ ظلم ڈھالیں, یہ مجھ پہ کر لیں, مجھ کو پریشرائز کر لیں, مجھے مار دیں, مجھے کچھ بھی کر لیں, آپ کے ساتھ بھی یہ جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے. اس میں ساروں کو رگڑ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ سیلابوں کا موسم ہے, یعنی کہ وہ سیزن ہے.
اب وہاں کتنی یعنی کہ کل ہم 18 سے 20 لوگ ہماری جان سے گئے ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ سیالکوٹ والے لوگ تھے، ان کے علاوہ بھی مردان کے لوگ تھے، بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو حکومتیں جو ہے نا ان کی پریارٹیز صرف اور صرف یہ ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو فائدہ دیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں. آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ ایم فل ہیں، آپ کتنے اسکلڈ ہیں، لیکن آپ کے لیے پاکستان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اوروں کے لیے ہے. اور اگر آپ یعنی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے اور آپ نے کوئی محنت کر کے 4 ٹکے جمع کر کے کسی سے ادھار لے کے اگر آپ نے کاروبار شروع کر لیا ہے تو اس کاروبار پہ بے شمار ٹیکس لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ ملے، جو بھی ملے انہی کو ملے. بہرحال یہ جو آپ نے سنی ہے اتنی لمبی اس بہن کی بات، تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارے ہسپتالوں کا. یہ ایک قصہ ہے، یہ اس طرح کے روزانہ ہزاروں قصے ہیں. جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے نا ہسپتال آنے کے، وہ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ چیرتے اور پھاڑتے ہیں. اور اپنی طرف سے جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا جو مجھ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ہم کیسے مظلوم ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے 300 سے سلیب کم کی، وہ وابڈا والی 200 والی. ہمارے چند لوگ جو کر سکتے تھے ان لوگوں نے میٹر لگوا لیے، یعنی کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا کہ وہ کرتے. لیکن اب دیکھیں کہ 200 کیسے گرمی میں وہ جو غریب ہے نا وہ پورا دن ہی تکتا رہتا ہے. بہرحال اس کے لیے ایک بعد میں ویڈیو بنائیں گے. فی الحال ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.